علامہ صاحب، سب سے پہلے سر مجھے یہ فرمائیے، یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، اور اللہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے جو کہ سامنے آتے ہوں گے، سامنے نہیں آتے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ روایات کے نام پر، جعلی غیرت کے نام پر اس طرح کے قتل کر دیے جاتے ہیں، بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور فوری طور پر جو بحث شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ آیا یہ اسلامی روایات میں ہے یا نہیں ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اسلام کا تذکرہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جوڑا ہی کیوں جاتا ہے اس طرح کے بیہودہ واقعات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا بہت شکریہ بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس وقت سے لے کر اب تک ایک عجیب غم اور حزن اور غصے کی کیفیت ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی عید سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں، تو بھائی عید سے پہلے اگر کسی اور پاکستان کے مقتدر کی، کسی طاقتور کی، کسی عہدیدار کی بیٹی کو اس طرح قتل کیا جاتا تو یہی ہوتا۔ جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بولے ہیں، بات کی ہے، تو آپ کو یاد آیا میرے بھائی ہیں، میرا بہت تعلق ہے سرفراز بگٹی صاحب سے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ جس طرح ان کا یہ بیان آیا کہ جی یہ تو عید سے پہلے ہوا تھا اور اب ہم جاگ گئے ہیں، اب کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمیں جگایا ہے۔ مجھے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ابھی تک وہاں ان کے لاشیں پڑی ہیں، یا جو بھی ان کے اس وقت جسم کی حالت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، اسلام اس طرح کی سفاکیت، بربریت، وحشت، جہالت سے بری ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے من قتل نفسا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ من قتل مسلما، من قتل مؤمنا، قرآن نے کہا جس نے کسی جان کو بغیر سبب کے قتل کیا، اور اس میں انسان بھی نہیں ہے، اس میں چرند پرند بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک وہ بیٹی تھی جس کے لیے قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، قرآن نے بیٹی کو بشارت کہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو اس بیٹی کے لیے بہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا باپ بھی وہاں پر تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب ایک صحابی جو اسلام سے پہلے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کا واقعہ بتا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آج کوئی نہیں ہے، یہ ٹوٹ جائیں گے، اور پہلے تو پکڑے نہیں جائیں گے، اگر پکڑے جائیں گے تو آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں۔ جو واقعہ سنا رہے تھے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، جو آقا علیہ السلام کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے بیٹی کو اپنے دفن کیا تھا، انہوں نے یہ سارا جو واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا علامہ صاحب۔ شاہد رند صاحب نے کمٹمنٹ کیا تھا پروگرام میں، انہوں نے شرکت کرنی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو شاہد رند صاحب اگر دیکھ رہے ہیں یا ان کے کوارڈینیٹرز یا ان کے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتائیں تاکہ اس پروگرام میں اس سارے معاملے پر ان سے بات ضرور ہو سکے۔ نور العارفین کوئٹہ سے سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں، جوائن کر رہے ہیں ہمیں۔ نور العارفین، یہ اندوناک واقعہ جس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر تو بہت مختلف قسم کی رہی ہیں، نام بھی باقاعدہ بتائے جا رہے ہیں، لڑکی کا نام شیتل بتایا جا رہا ہے، لڑکے کا نام زرک بتایا جا رہا ہے، بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید کھانے کے اوپر گھر والوں نے بلایا تھا اور یہ سب کچھ گھر والوں نے ہی کیا تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا کی سٹوریز ہیں۔ ابھی تک کہیں سے کنفرم ذرائع سے کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون لوگ تھے، کیوں انہیں قتل کیا گیا، کیوں انہیں اس طرح سے بے دردی سے مارا گیا۔ آپ کو کچھ پتہ چل سکا ہے اب جب یہ ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں، کہاں کی ویڈیوز ہیں، کیوں انہیں قتل کیا گیا اس بے دردی کے ساتھ، اور یہ دونوں ہیں کون؟ جی بالکل، اس میں کچھ جو سوشل میڈیا پہ کہانیاں سامنے آئی ہیں، اس میں کچھ فرضی اور افسانوی کہانیاں بھی ہیں۔ یہ جو نام بتائے جا رہے ہیں جو آپ نے بھی لیے ہیں، یہ نام درست نہیں ہے۔ پولیس کی جو بھی تک ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق جو لڑکی کا نام معلوم ہوا ہے وہ بانو ہے، اور وہ ساتگزئی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور جو مرد ہے وہ ان کا نام احسان معلوم ہوا ہے، اور وہ سمرانی قبیلے سے تھے۔ دونوں مطلب ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، جو کہ کوئٹہ کا نوائی پہاڑی علاقہ ہے، جو مشرقی پہاڑ ہے اس کے عقب میں۔ یہ علاقہ حساس علاقہ بھی ہے، اور یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل رہتے ہیں، ایک طرح سے نوگو ایریا ہے، پولیس کی رسائی کم ہوتی ہے، تو پولیس وہاں بہت کم بھی جاتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی یہ واقعہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا۔ تو جو دونوں بتائے جا رہے کہ ایک ہی علاقے میں رہتی تھی یہ خاتون اور یہ مرد، اور خاتون سے متعلق ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ پولیس نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، جو لیکن علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون شادی شدہ تھی، اور دونوں نے مطلب یہ ایک طرح سے پسند کی شادی سے متعلق بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ شاید کٹے رہے ہیں چند ماہ، اس کے بعد دونوں میں علیحدگی بھی ہے، پھر خاتون واپس اپنے جو پہلے گھر تھی جو شوہر تھے ان کے پاس آئے،
تو یہ کچھ عرصہ اس کے پاس 3 مہینے تک تقریباً رہی بھی ہے. اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے وہ واپس جب اپنے گاؤں آئے تب یہ لڑکی کے خاندان نے پھر ان کا تعاقب کیا ہے, اس کو پکڑا ہے. اس نے گھر میں پناہ بھی دی تھی اور یہ بتایا جا رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کے جو شخص ہے اس کے گھر میں پناہ دی. اس نے پھر اس بنیاد پہ ان کو واپس حوالے کیا ہے کہ آپ اگر لڑکے کو غیرت کے نام پہ قتل کریں گے تو اپنے ساتھ میں خاتون کو بھی قتل کرنا ہے, یعنی دونوں کو قتل کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر صرف یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ اگر آپ مرد کو قتل کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کو بھی قتل کرنا ہوگا؟ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرد نے جس گھر میں پناہ لی اس اپنے قبیلے کے ایک شخص کے گھر میں یہ جو قاتل ان کا پیچھا کر رہے تھے, تب انہوں نے یہ شرط عائد کی. چونکہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ شاید مرد کو قتل کریں گے, چونکہ خاتون کئی ماہ سے ان کے گھر میں پہلے سے رہ رہی تھی اور ان کو انہوں نے ایک طرح سے شاید معاف کر دیا تھا. لیکن چونکہ لڑکا واپس اس علاقے میں ہے, اس طرح کا اگر وہ کوئی خاتون اور مرد بھاگ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس اپنے علاقے نہیں آتے, تو شاید یہ اس نے جو قبائلی روایات ہے جو بھی انہوں نے ایک طرح سے طے کی ہے وہ واپس آیا ہے, تو تب انہوں نے پھر اس کا پیچھا کیا اور پکڑا ہے اور اپنے ہی قبیلے کے شخص نے اس بنیاد پہ ان کو حوالے کیا. عارفین, کیا ابھی یہ پتہ چل سکا ہے کہ جو جتنی ڈیٹیلز آپ کے پاس آئیں اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, یہ دونوں لڑکا اور لڑکی کی فیملیز بھی انوالو ہیں اس میں, یا صرف یہ لڑکی کی فیملی ہے یا دونوں کی فیملیز نہیں ہے؟ کون ہے یہ جو قتل کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں علیحدہ قبائل سے تھے. جو لڑکی کا قبیلہ ہے یا ان کے خاندان کے افراد سے متعلق تو پولیس یہ بات تصدیق کر رہی کہ ان کا خاندان اس میں ملوث ہے اور ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کے قبیلے کے سردار سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. لیکن انہوں نے یہ چیز اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی قبائلی جرگہ کیا ہے. کہہ رہے کہ جرگے کے بغیر خود علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے پھر اس میں وہ کیا ہے. لڑکا کا جو مرد کا جو خاندان ہے ان کا اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا, نہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے, اور یہ بات ابھی تک پولیس بھی اس سے متعلق شواہد اکٹھے کر رہی ہے کہ ان کا خاندان اس میں. یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, یہ سارا معاملہ آیا سوشل میڈیا پر, ویڈیو ریلیز ہو گئی اور اس کے بعد پھر کوئی گرفتاری وغیرہ بھی ہوئی ہے, کس کو گرفتار کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے جو شخص گرفتار ہے وہ اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا تھا, موقع پہ موجود ہے اور وہ لڑکی کا رشتہ دار ہے اور کزن بتایا جا رہا ہے اور اس کی شناخت بھی ہے, لیکن پولیس ابھی تک اس کی شناخت ظاہر نہیں کر رہی ہے. اور ایف آئی آر بتایا جا رہا ہے, کزن بتایا جا رہا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا؟ نہیں, لڑکی کا کزن جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے. اچھا نور, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب یہ لڑکا 3 مہینے کے بعد واپس آیا اسی گاؤں میں تو پھر یہ مختلف لوگوں کے گھر میں یا وہاں کے سردار کے گھر میں پناہ لے رہا تھا, تو جب یہ پناہ لے رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی تو انوالو کرنے کی کوشش کی ہوگی نا پناہ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے رابطہ کیا تھا, یہ کچھ پتہ چل سکا؟ ایک چیز میں واضح کر دوں, یہ کوئٹہ کا ایسا علاقہ ہے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور ہے اور کوئٹہ کا ایسا علاقہ ہے جو کٹا ہوا ہے پورے شہر سے, مطلب یہ نوائی علاقہ ہے اور وہاں پہ موبائل نیٹ ورک وغیرہ بھی کام نہیں کرتا, سہولیات بھی نہیں ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ بھی بڑے حملے ہوتے ہیں, سیکیورٹی فورسز بھی بی ڈی کلیئرنس کر کے ہی راستے صاف کر کے یہاں پہ نکلتی ہے, تو پولیس پہ بھی یہاں پہ کئی دفعہ حملے ہوئے ہیں. پولیس یہاں پہ عام اس میں کیسز میں بھی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس بنا ہے, تو آج جا کے پولیس گئی ہے. چونکہ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تقریباً 3 سے 4 روز پہلے آیا ہے, یعنی مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. اور 2 دن پہلے پولیس کو کہیں سے ویڈیو ملی تھی اور کوئی شکایت سامنے آئی تھی کس طرح واقعہ ہوا ہے, تب پولیس نے وہ اس کا. عارفین, بہت شکریہ آپ کا. علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ساتھ موجود تھے, اس پر بات کر رہے تھے, ان کا بھی بے حد شکریہ.